الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ پہلا سوال ہے ام حارث خوشاب سے، یہ کہتی ہیں کہ کسی بزرگ کی تصویر قرآن مجید میں رکھنا یا عقیدتاً کوئی تصویر گھر کی دیواروں پہ لگانا کسی بزرگ کی، یہ کس حد تک جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عقیدت کا سوال آ جائے تو پھر وہ حرام ہے، پھر وہ حرام ہے، قرآن مجید میں رکھنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کی بھی توہین ہے اور گستاخی ہے۔ صحیح۔ تصویر کو محض تصویر کے طور پر اگر آپ رکھتے ہیں تو آج کے عہد میں یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ میرے خیال میں اس سے بچنا اس عہد میں ممکن نہیں رہا۔ بالکل صحیح بات۔ میڈیا اور اخبارات اور ٹی وی اور سارا وہ، لیکن ہاں ایک احترام ضرور ہوتا ہے۔ آپ والد کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو بھی احترام ہوتا ہے، کسی بزرگ کو دیکھیں گے تو دل میں احترام تو ہوگا، لیکن عقیدت ایک اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ عقیدت ان توقعات کا نام ہے جو بھلائی یا بہتری یا کامیابی کی صورت میں کسی سے ملتی ہے۔ صحیح۔ عقیدت اس بنیاد پہ ہوتی ہے۔ صحیح تو صحیح۔ بزرگ سے عقیدت رکھنا تو ایک بات ہے، تصویر سے عقیدت رکھنا کوئی بات یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کے زمرے میں، گناہ کے زمرے میں تو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وقار احمد اوان ہے مظفر آباد سے، آزاد کشمیر سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی ایک مہربان دوست سے آپ کا تذکرہ سنا اور پھر آپ کے ہاں ماہانہ اجتماع میں شریک ہوا۔ آپ کے پر اثر بیان کی لذت آج تک محسوس ہوتی ہے۔ ان کا سوال ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے ایک سوال قلب میں قبضہ کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جیسے کیے جانے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفہوم اس کا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کی اس طرح قدر کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو ایک تو یہ وضاحت فرما دیجیے گا کہ اللہ کی مخلوق کی قدر کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ ہم اکثر اگر انبیاء یا کسی ولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہ فرماتے ہیں، مطلب ہم صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں اس کو عزت دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے ہم وہ ادب احترام جو ہم صیغہ جمع میں رکھتے ہیں وہ ہم نہیں رکھتے۔ تو یہ کیا درست ہے؟ گزارش یہ ہے جی، اللہ کریم خیر کرے، گزارش یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی عظمت یہ ہے کہ بندہ سب کچھ اس پہ چھوڑ دے، صحیح، اور ممکن حد تک پوری قوت لگائے اس کی اطاعت پر۔ ٹھیک ہے۔ یہاں معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود کام ہی نہ کرے۔ جی ٹھیک۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں وہ اختیار کرے، لیکن نتیجے کی امید
اللہ سے رکھیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اور اگر توقعات کے الٹ نتیجہ آتا ہو تو صبر کے اور سمجھے کہ اللہ کو یہ منظور تھا. صحیح. توقعات کے مطابق آتا ہے الحمدللہ، اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے. بے شک بے شک. جب آپ کہتے ہیں کہ میرا کلام فلاں کام فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا، پھر اس کی آپ خوشامد کرتے ہیں، تو گویا آپ نے اپنی توقعات مخلوق سے باندھ لیں، مخلوق کی وہ قدر کی جو اللہ کی کرنی چاہیے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. سبحان اللہ. یعنی وہ عظمت جو اللہ کا حصہ تھا بالکل ٹھیک، آپ نے وہ مخلوق کو دے دیا. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میری تو ساری تحریروں میں کم و بیش آپ کو ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی جمعی کا صیغہ ملے گا. صحیح. میں جمعی کا استعمال کیا کرتا ہوں. علماء نے کیونکہ اللہ واحد لا شریک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. صحیح. تو میرا مسلک یہ ہے کہ ہم جمع کے صیغے سے کوئی تثنیہ یا اللہ کا دو ہونا یا زیادہ ہونا مراد نہیں لیتے. عربی میں بے تکلف زبان ہے عربی، وہاں صیغہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں احترام کے لیے جمع آتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کثرت کے لیے بھی آتا ہے اور احترام کے لیے. تو جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم اللہ جل شانہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال میں تو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. بل علماء احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، جمع نہیں مطلب ان کے نزدیک شاید یہ ہے کہ کہیں دوسرا جو سننے والا ہے جو نہیں سمجھتا، خیر یہ تو اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتا یا اللہ کو نہیں پہچانتا، لیکن ان کے شاید ذہن میں یہ ہو کہ وہ فرماتے ہیں ایسے کہیں ہم پہ یہ الزام نہ آ جائے واحد لا شریک ہے تو جمع کا صیغہ نہ. لیکن دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اردو میں جمع کا صیغہ ایک سے زیادہ کے لیے نہیں بلکہ ادب کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے. اب آپ والد سے بات کریں گے تو تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے. بالکل ایسے ہی. اس سے مراد یہ تو نہیں والد زیادہ ہو گئے. جی بالکل صحیح. اردو میں ایک قاعدہ ہے کہ ادب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال. بالکل ٹھیک. تو میری تحریروں میں تو آپ کو ملے گا، تفاسیر میں بھی ملے گا، جمع کا صیغہ ملے گا. اور اگر یہ واحد کا صیغہ بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اردو میں وہ ذرا زیادہ بے تکلف سا ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو قدر کا معاملہ ہے کہ مخلوق کی اس طرح قدر کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، تو وہ اس سے منسوب نہیں ہے کہ فرماتے ہیں یا فرماتا ہے، ایسے منسوب نہیں ہے. وہ ایک دوسری چیز جیسا کہ آپ نے اس کو بڑی وضاحت سے فرمایا. اللہ رب العزت سے رکھنی چاہیے تھی، وہ اپنے مخلوق سے وابستہ. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات. حماد شیخ ہے ناروے سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی ناروے میں 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. یہاں کسی عالم نے فتویٰ جاری کیا کہ سعودی عرب کے وقت کے مطابق روزہ رکھا جا سکتا ہے. ہرگز نہیں. روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوگا، 22 گھنٹے کا یا 23 گھنٹے کا ہو جائے. 23 گھنٹے کا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بات نہیں. جہاں سورج ناروے کے شمالی علاقہ جات میں سورج کا عجیب تماشا بن جاتا ہے کہ 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتی ہے. جی بالکل. تو وہ مسئلہ ایک دفعہ میرے پاس ساتھیوں کا آیا تھا کہ ہم یہاں نمازوں کا کیا کریں اور روزوں کا کیا کریں کہ 6 مہینے تو سورج ڈوبتا ہی نہیں. بالکل صحیح. افق پہ تیرتا رہتا ہے اور 6 مہینے نظر ہی نہیں آتا. تو پھر میں نے یہاں علماء سے بتیری بحثیں کی، تو کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا. تو میں نے اعتراضاً کہہ دیا، میں نے کہا بھئی 6 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، 6 مہینے میں تو 5 نمازیں پڑھیں گے، اور 6 مہینے نظر ہی نہیں آتا، 6 مہینے چھٹی ہوگی. ڈیفینیٹلی. اصولاً تو پھر یہی ہے اگر اس قاعدے پہ دیکھا جائے. اصولاً نہیں آتا، چونکہ سورج اس طرح طلوع غروب نہیں ہوتا. صحیح. افق کے ساتھ تیرتا رہتا ہے، اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا، اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا، گردا گرد گھومتا رہتا ہے. صحیح. تو یہ اوقات نہیں بنتے. تو بالآخر میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ جو اس علاقے میں رہتے ہیں، پوری دنیا سے بزنس، کاروبار، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ وہ سارا تو کرتے ہیں. تو جو ٹائمنگ آپ نے دن رات کے اس حساب سے مقرر کر رکھتے ہیں جس ملک سے یا جن بین الاقوامی جو کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے آفس کے ٹائمنگ اور صبح شام بنا رکھی ہوگی.
اس کے مطابق نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں. صحیح. ہاں obviously لیکن وہ وہاں کام تو جہاں 6 مہینے سورج نظر آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے، جہاں تو وہاں پہ طلوع- روزے کا کیا جہاں طلوع غروب ہوتا ہے وہاں طلوع غروب تک روزہ. ٹھیک ہے، تو وہاں کی اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں 6 مہینے سورج نظر آتا ہے اور 6 مہینے نظر نہیں آتا، تو وہاں روزے کی پھر کیا صورتحال ہوگی؟ وہی ان کے وہی اپنے اس ٹائمنگ کے اس ٹائم مطابق، جس ٹائمنگ کے مطابق نمازیں پڑھیں گے اسی کے مطابق روزہ بھی رکھیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ ایک نامعلوم کوئی صاحب ہے جی، یہ کہتے ہیں میں ملتان میں رہتا ہوں اور اس وقت مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. حضرت جی میرے گھر میں اکثر عورتیں بیمار رہتی ہیں، بہت علاج کروائے مگر آرام نہیں آیا. 2 عورتیں وفات بھی پا چکی ہیں. بہت سے پیروں فقیروں کے پاس گیا، سب کہتے ہیں گھر بیچ دو. آپ رہنمائی فرما دیجئے، کیا گھر کا تعلق ہے اس سے؟ آپ گھر بیچ دیں گے تو کوئی آپ کا اور بھائی آ جائے گا، تو وہ بھی آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، مسلمان گھر نہیں میں آ تو کے رہے بھی گا انسان تو ہے. تو یہ گھروں میں جگہوں میں کچھ نہیں ہوتا. یہ علماء نہیں کہتے، عامل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء ایسا نہیں کہتے، بالکل یہ ٹھیک جو ہے. عامل ہیں پیشہ ور، تعویذ دھاگے والے اور عملیات کرنے والے اور قسمت کے حال دیکھنے والے، یہ کہتے ہیں. خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے کو کروڑوں کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی ہوائی اڑائی ہوئی ہے. گھر میں کچھ نہیں میاں، اللہ کی ساری زمین ہے، جہاں جاؤ گے وہی ہوگا. تو اس کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو، علاج معالجہ اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤ اور اپنی زندگی کو پاکیزہ اور حلال کرو. سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ. غذا کا خیال کرو، غذا حلال کرو، نماز بر وقت پڑھو، تلاوت کیا کرو، اللہ کریم رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. صحت، بیماری، زندگی، موت ایک طے شدہ امر ہے، یہ نہیں ہوتا اس طرح. وہ جیسا آپ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ پریشانیاں نہیں اس کا نام جنت ہے. جی ہاں، ظاہر ہے دنیا میں تو یہ دنیا چیزیں میں ہوں گی. آدمی کو اپنی مصیبتیں نظر آتی ہیں، شاید آپ کا پڑوسی آپ سے زیادہ تکلیف میں ہو. صحیح بات، صحیح بات. ہر بندے کی تکلیفیں اپنی، ان کی کیفیت اپنی، ان کا حال اپنا ہوتا ہے. صحیح، صحیح. تو یہ اس طرح سے آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی زمین پہ ہی رہیں گے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. وہاں اور یہ کچھ پریشانیاں تو ہر جگہ جگہ ہوتی ہیں. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی سوال. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب. اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. محمد مقصود حسین پنٹی گھیپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سلسلے سے وابستہ ہو تو کیا وہ اپنے مرشد کو بتائے بغیر کسی دوسری جگہ سے بیعت فیض کر سکتا ہے؟ حضرت جہاں تک تو بات ہے فیض حاصل کرنے کی بیعت کی، تو دیکھا یہ جائے گا کہ جہاں اس نے بیعت کی ہے کیا وہاں سے اسے کیا فیض ملے. فیض ہوتا کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں مرید ہونے سے پیسے مل جاتے ہیں یا دال روٹی مل جاتی ہے یا دنیاوی کام ہو. یہ فیض نہیں ہوتا. عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ غلط، کاروبار کا چل جانا نہ یہ غلط ہے. اور پریشانیاں دور ہو جانا نہیں تو یہ فیض کاروبار ہے. تو ہندوؤں کا چل رہا ہے، پیر صاحب کو تو چھوڑے، وہ نبی کریم کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو بالکل کاروبار صحیح. تو پھر ان کا یہ بھی چل رہا ہے. فیض تو پھر پیر کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح بات، صحیح بات. فیض ہے تجلیات باری کا قلب میں آنا، دل کا سبحان ذاکر اللہ. ہونا، اللہ سے رابطہ ہونا اپنی حیثیت کے مطابق. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اگر آپ نے کہیں اس لیے بیعت کی اور وہاں سے یہ چیز مل رہی ہے تو بڑی اچھی بات. اور مل ہی کچھ نہیں رہا تو پھر اس کو بتانے نہ بتانے کا وہ تو کیا پیر ہی فائدہ؟ نہیں، وہ تو بالکل فائدہ ہی ٹھیک. کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے،
اگر کہیں سے یہ چیز مل بھی رہی ہے اور کہیں دوسری جگہ اس سے زیادہ ہے تو آپ پرائمری میں پڑھتے ہیں تو کیا مڈل میں جانے کے لیے ان استادوں سے اجازت لینے جاتے ہیں؟ obviously وہ تو ایک پروسیس ہے اور ایک پروسیس ہے، وہ ختم ہو گیا، اگلا شروع ہو گیا۔ بالکل صحیح، یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک استاد نے آپ کو ایک حد تک جہاں تک اس کی سمجھ بوجھ تھی اس نے سکھایا، اگر اس سے آگے کوئی بندہ چلانے والا ملتا ہے تو ضرور جائیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں نا آپ، وہ جسمانی تھی، مادی تھی، یہ روحانی ہے۔ اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کسی کے اگر بیعت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بیعت کا مقصد و مفہوم نہ بیعت کرنے والوں کو پتہ ہے نہ بیعت ہونے والوں کو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے تو وہ واضح ہونا چاہیے، پھر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو شاید کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، بالکل نہیں ہو رہا تو کچھ ہوا ہے باقی کہیں اور سے کرا لیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیسر ہیں جی سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پردیس میں کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے، تو کیا اس کا ہمیں کوئی الگ سے اجر بھی ملے گا؟ کس بات کا؟ کہ ہم جو پردیس کاٹ رہے ہیں۔ پردیس کو اللہ کے لیے گئے ہو؟ صحیح، لیکن بچوں کو رزق حلال بچوں کو کھلانا رزق اور حلال بچوں تو کے یہاں پردیس سے زیادہ ملتا ہے۔ صحیح، یہاں کام نہیں کرتے، پاکستان میں لوگ کام نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ اس میں تو یہاں آپ کے وہ پٹھان اور افغان آ کر کام کرتے ہیں، وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، چند سیٹ دنوں ہو بعد وہ جاتے ہیں، سیٹ ہو جاتے کوٹھیاں ہیں۔ بنائی ہوئی ہیں یہاں۔ ایسے ہی ہے، ہاں جی۔ ایسے ہی ہے۔ تو بھائی یہ آپ دنیا کے لیے گئے ہو، اللہ کے لیے نہیں گئے ہو۔ بالکل صحیح۔ دنیا کے پیچھے جانے کا کون سا ثواب ہے؟ لیکن اگر دیکھیے یہ بھی اگر نیت آئے کہ جی میں اپنے بچوں کی کفالت ظاہر ہے یار یہ نیت کب ہوتی ہے، یہ کہنے کی بات ہے۔ دولت چاہیے ہوتی ہے، بچے چڑ چڑ کریں تو وہیں سے طلاق بھیج دیتے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے نہیں حالات کو، ایسے ہی بیویاں 2 سال بیٹھی، 3 سال بیٹھی رہتی ہیں کہ اس کا شرعی جواز کیا ہے؟ ایک عورت سے آپ شادی کر لیں اور پھر اسے محروم رکھیں، کیا جواز ہے؟ بالکل صحیح۔ پھر دھکے کھا کھا کے آتے ہیں، کسی قابل نہیں ہوتے، گھر میں لڑائیاں کرتے ہیں، کون سا ثواب کا کام کرتے؟ اللہ اکبر، کیوں پاکستان میں کام نہیں کرتے؟ اچھا یہ بڑا عجیب ایک وہ فنومنا ہے ہمارے اس ملک کا کہ جو بچے تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنا کوئی کام جو کم پیسوں سے بھی شروع ہو سکتا ہے، جیسے پٹھانوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، جبکہ باہر جا کے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ چائنا سے افریقہ تک اور امریکہ سے جاپان تک دنیا پھر کے دیکھی ہے، سال میں مہینہ 1.5-6 ہفتے میں نکل جاتا تھا ساری عمر۔ صحیح، کام پاکستان میں ہی کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ جو سہولتیں انہیں وہاں حاصل ہیں اس سے زیادہ بہتر سہولتیں ہمیں یہاں حاصل ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ ساری دنیا پھرے ہیں، کام یہی کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ والد اس کے سر پہ ہو، بالکل ہے۔ بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ میاں اس کے پاس ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ روزی کے پیچھے جا کر ثواب ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے مطالبے کا گناہ کون لے گا؟ کون لے گا؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا آج ہمارا یہ پروگرام دیکھ کے میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جو پر تول رہے ہیں باہر جانے کے لیے وہ نہیں جائیں گے۔ نہیں، وہ رکیں گے نہیں، چونکہ وہ لالچ ہے پیسوں کا، اور پھر باہر جا کر 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، میں نے خود دیکھے ہیں، اب نیو یارک میں لوگ ٹیکسیاں چلاتے ہیں اور ہر طرح کی نوکری کرتے ہیں۔ 18 گھنٹے، بالکل صحیح۔ 6 گھنٹے میں شیف بھی کرنی ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے، کپڑے بھی بدلنے ہیں، نہانا بھی ہے، سارا کچھ۔ 18 گھنٹے ڈیوٹی، یہاں 18 گھنٹے کام کرو نا یار۔ یہاں تو 8 گھنٹے کام کر لیں تو بہت ہے۔ 8 گھنٹے کی ایک جو دیوار چننے والا مستری مزدور ہے اس کی بھی 900 روپے دیہڑی ہے 8 گھنٹے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل۔ اور ملتے نہیں، اور ملتے نہیں، یہ بھی مزدور وہ مستری ملتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں، آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ادھر سے فارغ ہوگا تو میرا کام کرے گا۔ آپ جہاں کیوں نہیں کرتے؟ درزی کے پاس کپڑے لے جائیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو اتنے بیزی لوگ ہیں جو کام کرنے والے۔ میں نے انگلینڈ میں BA پاس کرنے والے جو لوگ ہیں، بچے ہیں،
ان کو جوتے پالش کرتے دیکھا ہے، گاڑیوں میں بکسا لے کے پھرتے ہیں. ایسے ہی ابھی کوئی ملازمت نہیں ملی تو میں نے کہا چلو کچھ اپنا روزانہ کا اور خرچ وہاں جا کے کر لیتے ہیں. یہ بھی کرتے ہیں. یہاں پہ انہیں کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. میں نے اپنے لوگوں کو یا اپنے گاؤں کے لوگوں کو باہر کوڑے والی گاڑیوں پہ سروس کرتے دیکھا ہے جو کوڑا اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر، یہاں کام نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہاں اپنا کام نہیں کرتے، اپنی زمینوں کا کام نہیں کرتے، اور باہر جا زمینوں کے کا اس طرح کرو، مزدوری کرو، اللہ کچھ تو اکبر. کرو یار. چلیں جی، آج بہت ساروں کو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی سوچنے کا موقع ملے گا. سرفراز احمد ہیں، یہ بھی سعودی عرب سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دونوں کو میرا بہت بہت سلام، اور درخواست یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں طلاق اور نکاح کے حوالے سے بات کی تھی. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا اگر اس پر دوبارہ روشنی ڈال دے تو. اب یاد نہیں کیا اس میں اصل میں یہ تھا کہ طلاق کے حوالے سے کہ صرف طلاق کا لفظ کہنا ہی اسی سے طلاق ہوتی ہے، یا طلاق کے لیے اس مفہوم کی ادائیگی اگر ہو جائے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا میں آپ کو ساتھ نہیں رکھنا. یہ طلاق کا لفظ کہنا بھی صرف بندہ ہوا میں طلاق بکتا رہے تو نہیں ہوتی، وہ خاص اہلیہ سے کہے کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یا اس کی عدم موجودگی میں یہ کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جس سے مراد طلاق ہو سکتی ہو وہ طلاق کا متبادل ہو. بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح کے نکاح کے حوالے سے بھی کہ اگر آپ نے فرمایا تھا کوئی خاتون اگر کہیں سے گزر رہی ہے اور اس میں آپ دو لڑکے کھڑے ہیں اور وہ ایک اس میں سے کہتا ہے کہ جی میرا اس سے نکاح ہے، یہ میری بیگم ہے، اور میرے نکاح میں شاید یہی بات تھی. جی، اور اگر وہ تردید نہیں کرتی تو نکاح، اور اگر وہ تردید نہیں کرتی ہے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہی بات تھی شاید جو یہ سننا چاہ رہے تھے. مسز اسد ہیں لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ جی اگر فرض روزے کی قضا باقی ہو اور سنت روزے آ جائیں، مثال کے طور پہ محرم الحرام کے 2 روزے سنت ہیں، تو کیا ہم روزہ رکھتے وقت فرض قضا جو ہمارا روزہ رہتا تھا اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا اگر نہیں تو کیا سنت روزہ فرض روزے سے قبل رکھ سکتے ہیں؟ آپ اگر سنت روزہ آ گئے تو روزہ فرض ہی رکھے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرض ادا ہو جائے گا اور سنت کا ثواب بھی مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے فرض کو مؤخر نہ کرے. جو فرض روزے قضا ہے پہلی فرصت میں جب روزہ رکھنے کی استعداد ہو فوراً رکھے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بالفرض اگر وہ مؤخر ہوتے چلے گئے اور پھر محرم یا کوئی اس طرح کا آ گیا تو قضا روزے کی نیت کریں. اگر اس دن روزہ رکھنا سنت ہے تو اس کا سنت کا ثواب بھی مل جائے. بالکل ٹھیک. دونوں کام ہو جائیں گے، فرض بھی ادا ہو جائے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ سنت روزہ فرض کی قضا سے پہلے نہیں رکھا جا سکتا. پہلے فرض ہے قضا پوری کر، فرض کی قضا پوری کرنی اور اس کے بعد پھر سنت ہے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. اور ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن ان کا سوال ہے کہ کیا اللہ کریم کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر دیکھا جا سکتا ہے تو کس صورت میں؟ اللہ کریم خیر کرے اور خیر ہو. اور ہم تم جب پہنچیں گے میدان حشر میں اور
نجات پا کر پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. بالکل ٹھیک. تو تیاری کرو، وہاں کامیاب ہو جاؤ، نجات پالو، ضرور دیکھ سکیں گے. سبحان اللہ. کیسے دیکھیں گے؟ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ اکبر. یہاں تو نہیں تجزیہ کیا جا سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور وہ وہاں کے معاملات وہاں پر آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائیں گے. وہ وہاں اس کی کے لیے بات جو تیاری وہاں پہنچنے کی تیاری یہاں پہ کرنی پڑے گی، وہ یہاں پہ کرنی آپ پڑے گی. کامیاب ہو کر وہاں تو پہنچے. بالکل ٹھیک بات ہے. سلمان ہے لاہور سے. کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، سنت ہے. سنت ہے. اگر سنت پر عمل کر لیں تو اچھی بات ہے، بالکل نہ صحیح. کریں تو گناہ کوئی نہیں. دین سیکھنا ضروری ہے، کسی سے بغیر بیعت کیے ہوئے سیکھیں. بالکل صحیح. توفیق عمل صحبت سے حاصل ہوتی ہے. بزرگوں کے پاس بیٹھیں، برکات حاصل کریں. بیعت نہ بھی کریں تو برکات تو ملتی رہیں گی. بے شک. بیعت کریں گے تو ایک مزید سنت عطا ہو جائے گی اور حصول برکات کا ایک رابطہ ہو جائے گا. نہیں کریں گے تو کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، برکات ویسے بھی ملتی ہے. بالکل صحیح. ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا. اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہر پروگرام کا موضوع سارا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے، ساری حدیث کا موضوع یہی ہے، دین کا موضوع ہی یہی ہے. بالکل ٹھیک. سارے دین کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ یہی ہے. کہیں عبادات سے، احکام سے، کہیں سے پھر کیا ہے، بالکل نتیجہ یہی ہے. تو میرے بھائی اپنا ایمان مضبوط کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی اطاعت کرو، فرائض، واجبات، نوافل، حقوق العباد، ملک اور قوم کے حقوق کی زندگی کو ایک بیلنس کرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. انسا امتیاز ہیں لاہور سے. ان کا بڑا اہم سوال ہے، روز ہم اس چیز سے گزرتے ہیں. ان کا سوال ہے، حضرت جی آج کل یہ بہت عام ہے کہ لوگ بھیک مانگتے وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے، نہ دو تو بعد میں بد دعائیں دیتے ہیں. اس بارے میں برائے مہربانی رہنمائی ان دعاؤں بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. جو وہ دعائیں دیتے ہیں وہ بھی وہ کون سی لگتی ہیں؟ فائرڈ کارٹیج ہوتے ہیں، اور جو بد دعائیں دیتے ہیں وہ بھی چلے ہوئے کارتوس ہوتے ہیں. کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن پیشہ ور جو بیکاری ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے. یہ جو مستحق ہیں ان کے حق مارتے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ پیشہ ور ہے تو اسے مت دیں، اس کی بد دعاؤں کا کوئی اثر نہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ ڈاکہ مار رہا ہے، دوسروں کے حقوق چھین رہا ہے، مستحقین کو محروم کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی مستحق کو دے رہا ہو اور یہ بھکاری یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں اور ان کو انکار کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیشہ ور بیکاری کو نہ دینا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی. لیکن وہ اللہ کا نام اس میں لے لیتا ہے کہ جی اللہ کا نام اللہ کی عظمت کے لیے تھوڑا لیتے ہیں، وہ تو پیسے بٹورنے کے لیے. آپ جب نہیں دیتے تو وہیں آپ کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہوتا. جی بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے حضرت جی کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ناکام ہوگی. حکومت ناکام نہیں ہوگی، حکومت چونکہ خود گداگر ہے اس لیے گداگروں کو منع ہی نہیں کرتی. یہ بھی ہو سکتا ہے حکومت انٹرنیشنل بیگر ہے. جی ہاں. اور یہ تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں منع کرے؟ میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس میں داتا دربار جب رمضان شریف آتا ہے تو داتا دربار کی بولی ہوتی ہے بھکاریوں کی کہ وہاں پہ کون کون بھیک مانگ سکتے ہیں. تو وہ اس دفعہ 2 کروڑ کی بولی ہوئی ہے. نہیں جی، سڑکیں بیچتے ہیں، چوک بیچتے ہیں، بازار بکتے ہیں، پھر وہاں وہی لوگ مانگ سکتے ہیں جنہوں نے خریدا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ بڑے بڑے پیچھے بڑے بڑے ڈان بیٹھے ہوئے ہیں، آگے انہوں نے بکاری رکھی ہوئے ہیں. پھر بکاری بنائے جاتے ہیں، لوگوں کے بچے اغوا کر کے کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، پھر انہیں بھیک پہ لگا دیا. تو اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو ان کو بالکل ہی نہیں دینا یہ چاہیے. ایک بہت بڑا بزنس ہے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور مستحقین کو اسلامی معاشرے میں سڑک پر نہیں آنا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ جمع کرے اور مستحق کو اس کے گھر پہنچائے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہ اسلامی یا مسلمانوں کی حکومت کی ذمہ داری. بالکل صحیح. زکوٰۃ کا
ذمہ داری مرکز کی ہے کہ ساری زکوٰۃ مرکز جمع کرے، بیت المال میں جائے اور وہ مستحقین تک پہنچائی جائے، یا پھر عمومی اسپتالوں میں علاج معالجے میں، یا وظیفے دیتے ہیں بچوں کو پڑھائی کے لیے، غریبوں کو علاج کے لیے، دفاع تک پہ لگائی جا سکتی ہے، اسلامی ملک کے دوسرے امور پہ لگائی جا سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو مافیا ہے، اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ بہت بڑا مافیا اور کس طرح سے کام اسے کرتے ہیں، ڈسارٹ کرنا تو چاہیے، پھر اس کو ٹوٹلی ہم اسے بڑھاوا دے رہے ہیں، اسے ڈسارٹ کرنا ہم چاہیے، اس کو بھیگ دے کے تو اس کے ساتھ اس کی بڑھاوا دے معاونت رہے ہیں، کر اسے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ حضرت جی، معاویہ سکھر سے ان کا سوال ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو آپ کی روح مبارک کہاں تشریف فرما ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، اور میرا خیال ہے ایک دفعہ لاہور ایک صحافی نے یہ سوال کیا تھا، تو بہت اعلیٰ سطح کے علماء اور اہل علم تھے اس میں، اور آج پھر یہ بڑے عرصے بعد یہ سوال سنا ہے۔ صحیح، شکر ہے الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نظر یہاں تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ سوال ہوا تھا لاہور، اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے فرمایا تھا کہ چونکہ غزوہ بھی جنگ کو کہہ دیا جاتا ہے اور جنگ بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ رسماً کہہ دیا گیا۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ میں اور آپ کہتے تو ہو سکتا تھا، کہ کوئی رسماً ہوتا، راوی کہتا، کوئی دوسرا بندہ کہتا تو ہو سکتا ہے اس میں، یہ حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے تو اس کا مفہوم وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو میری رائے میں غزوۃ الہند کے مجاہدین کو وہ توجہ نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ میں جس لشکر کی سربراہی فرماتے تھے اسے نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے اسے غزوہ کہا گیا ہے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ یہ ضروری نہیں کہ روح اطہر اس میں شراکت کرے یا یہ کرے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، آپ کی نبوت چل رہی ہے، روح زمین پر جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے حضور کی برکات اسے پہنچ جاتی ہیں۔ صحیح، نبوت تو آپ ہی کی چل رہی ہے نا۔ بے شک بے شک۔ تو روح زمین پر جہاں تک انسانیت ہے برکات پہنچ رہی ہیں، تو غزوۃ الہند کے مجاہدین کو بھی برکات پہنچ بالخصوص۔ اور ایک بڑی عجیب بات چلو آپ کے پروگرام میں کہہ دیں، غزوۃ الہند کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ رکھ دی گئی ہے، صحیح صحیح۔ اور یہ کسی یعنی پہلے تو یہ صرف خبر تھی نا آج تک ٹھیک ہے، کہ ایسا ہوگا، صحیح۔ اب میری معلومات کے مطابق غزوۃ الہند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ وہ بنیادی اینٹ کون ہے؟ اللہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اللہ نے مجھے خبر دی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سامعین کو دے دیں گے کہ سبحان اللہ۔ زیادہ دور نہیں لگتا غزوۃ اب الہند وقت اب وقت قریب ہے۔ میں نے 90s میں اس کی بات کی تھی اور تب سے یہ سوالات جواب، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ افسانوی باتیں ہیں۔ صحیح صحیح۔ اب 15 تک آتے آتے اب ہر کوئی قائل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ بین الاقوامی سینیریو جو بن رہا ہے اور اقوام عالم کے رویے اور جس طرح کفر اکٹھا ہو رہا ہے اور اسلام کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اب یہ لگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہی راستہ ہے۔ صحیح۔ تو اب آج نئی خبر آپ کو دے دیں کہ الحمدللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس میں کتنا وقت لگے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس میں جب بنیاد رکھ دی گئی ہے تو تیاری بھی شروع ہونی چاہیے، اور پھر تیاری اس میں جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس میں جو مجاہدین ہوں گے ان کو حضور نبی اکرم اب بلا حساب کتاب جنتی ہوں گے، بلا حساب کتاب جو شہید ہو گئے وہ بھی، جو غازی رہے وہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ ایسا طبقہ ہوگا کہ جس سے پوچھا نہیں جائے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو. حضرت جی وہی ہوا کہ آج کی اس بڑی خبر کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں اپنا کوئی بھی سوال تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا